جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے، تہجد ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، جو مانگے مجھ سے میں عطا کروں گا۔ تو جان لو تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تم ان سرد راتوں میں جب اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یوں راتوں میں اٹھ کر سجدوں کی توفیق ملنا یہ بے مطلب تو نہیں ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ آدھی رات میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے تھر تھراتے ہوئے جسم اور کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جا نماز پر کھڑے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونے اور پھر اس سے گفتگو کرنے میں جو لطف ہے وہ دوسری کسی شے میں نہیں۔ نصیب کی لکیروں کو بدل دیتی ہیں تہجد کی دعائیں۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی دعاؤں پر کن کی رحمت ہوتی ہے، اور تہجد سے یہ تعارف تمہارا بے وجہ تو نہیں ہو رہا۔ آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پرلا مقدر پر بھاری ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں رب کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن لے کر آتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ تہجد کی نماز اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے جسے صرف اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہی جان پاتے ہیں۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ اکیلے ہو کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد تمہارے لیے اللہ سے کن کی سفارش کرتی ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کے لیے بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چنتا ہے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تک پہنچ گئی ہیں، اب تمہیں صبر کا پلو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ اب جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ تہجد کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعا بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں۔ وہ شخص جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جب اللہ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد سے نوازتا ہے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیری کن پر یقین ہے میرے اللہ، اس لیے میری دعاؤں کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کوئی امید نظر نہیں آتی
تو وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید جگا دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو کیا وہ تمہیں بلا وجہ جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، کہ چاہے غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ جب تمہارے ذہن میں تہجد پڑھنے کا خیال بار بار آ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے۔ تمہاری دعائیں قبولیت کا درجہ پا چکی ہیں۔ تم بس دعا مانگو، باقی اس پر چھوڑ دو۔ کیا پتہ اسے تمہارا مانگنا اتنا پسند ہو کہ وہ تمہیں بار بار سننا چاہتا ہو۔ تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے، جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا۔ وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ دیکھنا بہت جلد ایسا وقت بھی ضرور آئے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے دیکھو گے، اور تب آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمہاری ادھوری دعائیں قبول فرمائے اور کن کو فیکن میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔